بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز خدا نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر۔ تو قلم نے لکھا جو کچھ تھا اور جو ہونے والا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں مرکات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 139 پر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور قلم کا پہلے ہونا اضافی ہے، یعنی دوسری چیزوں کے لحاظ سے کہا گیا کہ اسے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن اقامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی شخص کی موت کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو خجامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے ہیں آپ جادو کے بارے میں جسے ہم پڑھتے ہیں، اور دوا کے بارے میں جسے ہم کام میں لاتے ہیں، اور بچاؤ کے بارے میں جسے ہم جنگ وغیرہ میں اختیار کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی تقدیر سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے تو بے انتہا غصہ میں آپ کا چہرہ لال ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ تم میں سے پہلے قوم ہلاک نہیں ہوئی مگر جب کہ تقدیر کے بارے میں انہوں نے آپس میں بحث کیا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ پھر کبھی تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرنا۔ کچھ ضروری مسئلے۔ تقدیر حق ہے، اس کے انکار کرنے والا گمراہ اور بدمذہب اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر بھلائی برائی اپنے علم کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے لکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی شخص کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ بہار شریعت اور ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر صفحہ 49 میں اسی طرح ہے۔ قضا کی 3 قسمیں: قضائے مبرم حقیقی، قضائے معلق محض، قضائے معلق شبیہ و مبرم۔ قضائے مبرم حقیقی وہ قضا ہے کہ اللہ کے علم میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں، یہ قضا بدل نہیں سکتی۔ اولیاء اللہ کی اس قضا تک پہنچ نہیں، بلکہ نبی و بڑے بڑے رسول بھی اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب روکنے کے لیے بہت کوشش فرمائی، یہاں تک کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم لوط کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ لیکن کیونکہ لوط کی قوم پر عذاب ہونا قضائے مبرم حقیقی تھا، اس لیے حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا، پھیرا نہ جائے گا۔ قضائے مطلق قضائے معلق محض وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے رجسٹروں میں کسی چیز جیسے صدقہ یا دوا وغیرہ یا معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو۔ اس قضا تک بہت سے اولیاء اللہ کی پہنچ ہوتی ہے، ان کی دعا اور توجہ سے یہ قضا ٹل جاتی ہے۔ قضائے معلق شبیہ و مبرم وہ قضا ہے کہ اللہ کے علم میں وہ کسی چیز پر معلق ہے لیکن فرشتوں کے رجسٹروں میں اس کے معلق ہونے کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس قضا تک بڑے بڑے اولیاء اللہ کی پہنچ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور کسی قضا کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ قضا و قدر کے مسئلے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے،
اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین اور ایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ بھی اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور مٹی وغیرہ کی طرح نہیں پیدا کیا کہ ہل نہیں سکتا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے یا نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان اور کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور سبب اکٹھا کر دیے گئے۔ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر پکڑ ہے۔ اپنے کو بالکل مجبور یا بالکل اختیار والا سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔